اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزة مني من رضاها فقد رضاني بلندتر صلوات پڑھیں محمد آواز جاری ہے آواز آپ حضرات تک آ رہی ہے صاف آپ تک آ رہی ہے آواز یہ اس کو ہٹا دیں سر یہ ہمارے کھانسی شروع اس کو دور کریں بند کر دیں اگربتی عظمت آل محمد میں بلندتر صلوات پڑھیں محمد ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد شہزادی کے شہادت کے سلسلے میں یہ جو خمسہ رکھا گیا ہے اور بی بی نے ہماری اب کی سال آپ مومنین کی خدمت کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے کل میں نے جو پس منظر پیش کیا تھا آج گفتگو اسی سے آگے بڑھے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو مواد جو میٹر آپ تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے 40-50 منٹ میکسیمم 1 گھنٹہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے اور بہت آسانی سے ہو جاتا ہے حقیقت میں اگر مجالس پڑھنے والے کی گہرائی اور گہرائی اس کے پاس ہے تو اس کی اپنی محنت اور کاوش ہے جسے ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے جس خطبہ فدق کا آج آغاز کریں گے
اور میں نے کل یہ کہا تھا کہ 2300 کتابیں اس خطبے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، اور میں نام نہیں لوں گا، اگر آپ اتریں گے تو میں یوٹیوب کی بھی آپ کو لنک دے دوں گا کہ ایک بہت بڑے عالم نے ادھر 10 سال پہلے یہ کوشش کیا ہے کہ خطبہ فدق جھوٹا ہے، شیعوں نے گڑھا ہے۔ آخر یہ بے چینی کیوں ہے اس خطبے کو جھوٹا کہنے کے لیے؟ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو میں نے کل ہی کہا تھا کہ سلفیوں کا دور آیا اور جو شیعوں کے حالات ہوئے، اور جو جس طرح سے بغداد کا کتب خانہ جلنے کے بعد عزیزو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بغداد کے کتب خانے میں ائمہ علیہم السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں جو جلا دی گئیں، لیکن جو کام کرنے والے علماء تھے جس میں علامہ مجلسی کا نام آتا ہے، انہوں نے شروعات یہ کیا کہ جو شیعہ روایتیں مخالف کی کتابوں میں موجود تھیں اسے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جب کہ نہ فیسلٹی تھی نہ اتنا وسائل تھے، 110 جلدوں میں بہار الانوار کو جمع کیا اور یہ کہا کہ بہت سی روایتیں ہم نے جمع کر دی ہیں جس پر اعتبار نہیں کریے گا اگر وہ روایت اہل بیت کی عظمت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کا جملہ ہے کہ شکر زمین پہ گر گئی تھی، ہم نے شکر بچانے کے لیے بہت سی دھول اٹھا لیا ہے۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دیکھیں میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، دیکھیں بہت ساری مجالس ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ ہم سے اچھے علماء پڑھ رہے ہیں، فضائل پڑھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان جوانوں کو اصلیت بتائیں کہ ہمارا مذہب آیا کیسے، پہنچا کیسے۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر علامہ حلی کا دور آیا اور انہوں نے بہت زیادہ خدمت کیا ہے، بہت مرتب کیا۔ بحر العلوم آئے، اور آتے آتے جب آیت اللہ خوئی کا دور آیا، آیت اللہ خوئی ایک ایسا عالم ہے جس نے مذہب تشیع پر احسان کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں احسان کیا ہے؟ انہوں نے راویوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے نا وہ حدیث سے پہنچا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، قرآن پر بھی اعتبار حدیث کی بنا پر ہے۔ آپ اگر سو رہے ہیں تو میں کیا بیان کروں، ٹیکنیکل چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہم سے اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے۔ قرآن کا اعتبار مولائے کائنات کا وہ جملہ ہے کہ مرتب کوئی بھی کرے ہے اللہ کی کتاب، اور اس مولا کے قول کو حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اس قرآن پر بھی اعتبار حدیث کی بنا پہ کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ڈائریکٹ اللہ نے کچھ نہیں پیش کیا تھا۔ ایک طرف دیکھیے، اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پیش کر کے ماحول بنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، کیونکہ بہت نالجبل بات ہے اور پتہ نہیں پھر زندگی ہمیں موقع دے گی، ہم اس ملک میں ہوں گے نہیں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہ جو مذہب ہمارے پاس آیا ہے نا، ایک جملہ کہتا ہوں، شاید بہرحال بہت ہی جانتا ہوں آپ بہت اچھی سماعت رکھتے ہیں۔ مذہب تشیع کا سمویدھان جس نے بنایا ہے اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور لے جائیں، جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں جملہ بہت حسین ہے، لے جائیے گا اور پکڑیے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی فضیلت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا نالائق شاگرد دوسری قوموں کا امام بن گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو آپ کے پاس نماز، آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے؟ آپ کو دیکھا ہے آپ نے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھیں عزیزو، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے 12 اماموں میں سے کسی امام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ کسی نے بھی دیکھا ہے؟
1100 سال سے کسی نے دیکھا ہے کہ امام نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ تو پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کس اتھارٹی کی بنا پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کس اتھارٹی کی بنا پہ؟ کیا امام نے آپ سے ڈائریکٹ کہا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے؟ قرآن میں بھی تو نہیں لکھا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، قرآن میں تو صرف اتنا لکھا ہے کہ نماز قائم کرو۔ کہاں 3 رکعت ہے مغرب کی؟ کہاں 4 رکعت ہے عشاء کی؟ کہاں صبح کی 2 رکعت ہے؟ کہاں جیسے ہم تکبیر کہو پھر قیام کرو، سورہ حمد پڑھو، دوسرا سورہ پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تشہد میں آؤ، سلام پڑھو، نماز تمام کرو؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اس نماز نے بتا دیا قرآن کافی نہیں ہے۔ یہ کس نے بنا کے دیا آپ کو؟ یہ کہاں سے آپ تک بات پہنچی؟ یہ جو علماء کے خلاف ایک مہم ہے اور کچھ بچوں کو بہکایا جاتا ہے، کبھی بیٹھ کے سوچیں، یہ نماز ہم تک جو پہنچی ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ امام نے نہیں پہنچایا، امام سے علماء نے لیا اور علماء نے مومنین تک پہنچایا ہے۔ آپ جو آج نمازی ہیں، یہ احسان ہے ان علماء کا جنہوں نے گردن تو اپنی کٹا دیا لیکن نماز کو بچا دیا۔ چھٹے امام سے پہلے کیا سچویشن تھی؟ حضرت علی کو موقع نہیں ملا، آپ کو معلوم ہے 4 سال میں اتنی جنگیں تھوپ دی گئیں اور بعد میں شہید کر دیا گیا۔ جو قرآن اور رسول اللہ کی احادیث کی وضاحت تھی، ایکسپلینیشن تھا، امپلیمنٹ تھا احکام کا، وہ حضرت علی کے زمانے میں نہیں ہوا، نہیں نہ ہوا۔ دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ 25 سال میں کیا حرام کیا گیا اور کیا حلال کیا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بنی امیہ کا جب دور آیا تو اس نے کتنی احادیث گڑھی، ساری سچویشن کو ذہن میں رکھیے گا۔ امام حسن کو بنی امیہ نے موقع نہیں دیا، قتل کر دیا۔ امام حسین کو موقع نہیں ملا، قتل کر دیا گیا۔ چوتھے امام کو کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے، آرڈر نہیں تھا کہ کوئی دین کی تبلیغ کریں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، جہاں دین کی تبلیغ کی مخالفت ہو سمجھنا وہیں یزیدیت ہے۔ یہ جو بعض لوگ بات سوچتے ہیں، بعض بچے سوچ بھی سکتے ہیں کہ یزید پچھتایا تھا اور پچھتا کے اس نے چھوڑا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے، جو حسین کے قاتل ہوتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ میں کیا کر، پچھتایا نہیں تھا، یہ جناب زینب کے خطبے کا پریشر تھا پوری دنیا کا کہ چھوڑ دو۔ وہ اپنے پاور کو کم دیکھتے ہوئے چھوڑا ہے، اس نے کسی سمپیتھی میں نہیں چھوڑا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، خبردار کبھی نہ سوچئے گا کہ عزیز شرمندہ ہوا تھا۔ جن کے نطفوں میں خرابی ہوتی ہے وہ خطا کو مانتے نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب چوتھے امام کو بلایا تو اس نے کہا مدینہ جاؤ، جہاں رہو، ایک شرط پہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں، کسی بھی حالت میں دین کی تبلیغ نہیں کرو گے تو قتل کر دیں گے۔ اب آپ سوچیں چوتھے امام کے لیے سچویشن کیا تھی؟ یزید کے آرڈر کو ماننا نہیں تھا، فاسق و فاجر کے آرڈر کو معصوم امام تھوڑی مانے گا، لیکن کھل کے نہیں کر سکے کچھ، دعا کے طریقے سے میسج پہنچا دیا۔ نہیں موقع ملا نا چوتھے امام کو اس شریعت محمد مصطفیٰ کی وضاحت، شرح، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے قرآن، تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم۔ پھر جب 5ویں امام کا دور آیا، بنی امیہ بنی عباس لڑے، موقع ملا لیکن بڑا مختصر سا موقع ملا، اور انہوں نے علم کے اوپر جو حجاب تھا اسے ہٹانا شروع کیا، اس لیے آپ کا نام رکھا گیا باقر العلوم۔ جو علم کے راز سے پردہ ہٹائے اسے باقر العلوم کہتے ہیں۔ چھٹے امام کا دور آیا، چھٹے امام کے دور میں امن تھا، مدینے میں 1.25 لاکھ شاگرد آئے، پوری دنیا سے آئے، عرب نہیں تھے۔ چھٹے امام کے دور میں ایک راوی ہے جس کی روایت کو شیعہ علماء قلم نہیں چلاتے، مانتے ہی مانتے ہیں، اس کا نام ہے زرارہ بن عیون۔
وہ عربی نہیں تھے، یونان سے آئے تھے، مسلمان بھی نہیں تھے۔ چھٹے امام کے پاس آ کے علم حاصل کیا، مذہب حقہ پر آئے، 65,000 حدیثیں یاد کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 60 سے 65,000 حدیثیں یاد کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ امام کی نگاہ یہ تھی کہ جب بنی عباس واپس آئیں گے حکومت میں تو یہ آئندہ ہمارے آنے والے نائبوں کو، اماموں کو موقع نہیں دیں گے۔ توجہ فرمائے جان محترم، اور اسی بیس پر میں جب خطبے میں بات کہوں گا تو وضاحت شاید آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ امام نے کہا اپنے 140 4,500، یہ نالج لکھ لیں، یہ آپ کو بہت مشکل سے کتابوں میں ملے گا۔ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک ٹوٹل جو صحابی ہیں امام کے، رسول اللہ کے نہیں امام کے، وہ ہیں 4,500، جس میں سے اکیلے 4,000 صحابی چھٹے امام کے ہیں۔ اللہ اکبر، 4,000 چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ چھٹے امام نے جانتے تھے، علم غیب تھا، معصوم تھے کہ آئندہ موقع نہیں ملے گا، اس میں سے 140 صحابیوں کو چنا اور کہا تم ایک قانون بنا کے لاؤ اس ٹاپک پر، توحید پر، نبوت پر، عدالت پر، امامت پر، ولایت پر، صحابیت پر، قیامت پر، شریعت پر، اور اس کو آبزرو کیا اپنے گائیڈ لائن میں۔ اس 140 قانون کا نام ہے اصول، جس پر ہماری جو شریعت ہے مذہب تشیع کی ٹکی ہوئی ہے۔ یہ 140 اصول بنے، 7ویں امام کے پاس آئے، 25 سال تک زندان میں تھے، یہ راز امامت تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 8ویں امام تک آیا، 8ویں امام کو بھی موقع نہیں ملا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چھٹے امام کے بعد کسی امام کی عمر 60 نہیں پہنچی ہے۔ 7ویں امام کی عمر 53 یا 54، اگر میں ڈسٹرب اگر ہو تو اصلاح کر دیجیے گا میری۔ 8ویں امام 50 کے آس پاس، 47۔ 9ویں امام 25۔ 10ویں امام 49 یا 50 کے آس پاس۔ 11ویں امام 28۔ یہ ایج ہے۔ آج اگر 28 سال کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو لوگ کہیں گے جوان گیا تھا، جبکہ ایج کا 70 سال سے بڑی ایج نہیں ہے۔ یہ جب 11ویں امام کا دور آیا اور 11ویں امام نے کہا اس اصول کو بچانا ہے، انہوں نے اپنے صحابی کو دیا اور اپنا ایک نمائندہ بنایا، ابن بابوہ قمی، جنہیں قم بھیجا۔ قم جا کے وہاں تبلیغ کرو، ان اصولوں کو سمجھاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ فرمائیں۔ 12ویں امام کا دور آیا، نواب اربع آئے جو آپ کے آخری نائب تھے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے عزیزوں؟ بات اچھی لگ رہی ہے؟ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے مذہب کی بنیادیں ہیں، جسے آپ کو کم سے کم، ہمیں اور آپ کو موت سے پہلے تو کم سے کم اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ جب 12ویں امام کے نواب اربع کے آخری نائب آئے اور امام نے کہا کہ اب مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اب مجھ سے کوئی مل نہیں سکتا ہے، میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں۔ غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد یہ اصول ہیں جس پر ہمارا مذہب آگے بڑھے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس اصول کو جو 12ویں امام کے آخری نائب تھے، ان کے بیٹے کا نام ہے شیخ صدوق، جنہوں نے ان اصولوں کو بنیاد رکھ کے ہم تک میسج پہنچایا۔ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتائیں گے توحید ہمارے نظر میں کیا ہے، جس کو قاضی نور اللہ شوستری نے جب انہیں مشرک کہا گیا، کافر کہا گیا، تو پلٹ کے کہا کہ ہم سے بڑا کوئی موحد نہیں ہے۔ جملہ کہہ دیں آپ کے سامنے، توحید کا مفہوم چھٹے امام نے کیا دیا، کہا جیسے اللہ ایک نہیں ایک ہی ہے۔ ہائے ہائے، ایک کہو گے تو دو کا تصور آئے گا، ایک ہی ہے۔ اسی طرح اللہ کا فیصلہ ایک نہیں ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ اور
پاس یہ مولائے کائنات کے فضائل آپ دیکھیں. چھٹے آپ عرب چلے جائیں، عرب میں عربی آپ سے نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو، کیا کہتے ہیں؟ انت جعفری؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم جعفری ہو، الحمدللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مذہب جعفری سے منسوب ہے. جبکہ ہم مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار بھی کرتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کسی کا بھی فضائل پڑھا جائے نعرہ علی کا لگتا ہے. چھٹے امام وہ امام ہے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، یہ جو بڑی معذرت کے ساتھ عزیزوں میں کسی عزادار کی توہین نہیں کرتا ہوں، لیکن جو عزاداری کی توہین کرتا اسے چھوڑتا بھی نہیں ہوں. یہ جو لمبی لمبی زبانیں کھلی ہوئی ہیں نا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ جو عزاداری ہمارے پاس آئی ہے یہ چھٹے امام سے ملی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کالا کپڑا پہننا، ماتم کرنا، فرش عزا کا بچھانا، ذاکر کا ممبر پہ جانا، مولا علی کے فضائل پڑھنا، امام حسین کی مصیبت کا یاد کرنا، نوحہ، مرثیہ، یہ چھٹے امام سے آیا ہے. تبرک کا بانٹنا یہ چھٹے امام سے ہے. اور چھٹے امام وہ ہمارا امام ہے جس نے عزاداروں کو جنت کا تحفہ دے دیا ہے. اللہ اکبر. چھٹے امام سے پہلے کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جو میرے حسین پر روئے گا جنت واجب ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عصمت، ان کا یہ خطبہ یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. جس نے لکھا اسے مارا، جس نے خطبہ لکھا اسے قتل کیا، چاہے وہ سادات میں رہے ہوں چاہے وہ علماء رہے ہوں. آج آپ کو بہت آسانی سے خطبہ ملتا ہے، لیکن سوچیں نا کتنا خون بہا ہے. یہ چھٹے امام کے اصول کی بنا پہ خطبہ ہمارے سامنے زندہ ہے. یہ چھٹے امام کے بنائے ہوئے اصول کی بنا پر ہم خلافت کو کسی کی قبول نہیں کرتے. ہمارا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری علی سے محبت ہے. اب جس خطبے کو آپ تک پہنچایا ہے اس عالم کا نام سنیے، اس کی ہسٹری سنیے، اور پھر میں خطبے پہ آ جاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میٹر کا کلیکشن کتنا مشکل تھا. نہیں مشکل تھا جس زمانے میں اپنے کو شیعہ کہنا. بھائی اسی ملک میں، اسی ہندوستان میں یہ جو آپ کا سمانہ ہے، یہ جو مظفر نگر کا ایریا ہے، یہ سادات سے کیوں پٹا ہوا ہے؟ کیوں؟ کبھی آپ نے ہسٹری پڑھا ہے؟ کتنا کھوج رہا تھا اورنگزیب کہ جہاں ملے مارو. سادات اپنی آبرو بچانے کے لیے جنگلوں میں پتے کھا رہے تھے تاکہ دین بچ جائے، تاکہ شریعت بچ جائے. اس میں ایک شخص ہے جس کے میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا رائٹر پچھلے 200-300 سال میں گزرا نہیں ہے، جس کا نام ہے آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی، جن کی 3 کتاب ہے. پہلی کتاب کا نام ہے موسوعۃ الامام حسین، ممرا کے مومنین تحفہ لے جائیں. ہر کتاب کے لکھنے کا موٹیویشن ہے، سبب ہے کیوں لکھا. بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یہ کون ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے. جب مجھے ان کی کتاب ملی الامام علی بن ابی طالب، اور میں نے بڑے مختلف انداز سے علی کے فضائل دیکھے، تو میں نے کہا چلیں پوچھیں بھائی کہ لکھا کیسے، کہاں سے میٹر آیا ہے. میں ان کے آفس میں گیا، آپ کو میں پڑھتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چونکہ آفس میں جو لوگ تھے ان کی فیملی کے لوگ تھے. کون تھے اللہ بہتر جانتا ہے. کہنے ہم لوگ بلینر تھے، کروڑ پتی تھے، ارب پتی، اور ہمارا مہمان سرا کا ہوٹلوں کا کاروبار تھا جو زائرین کے لیے ہوتا تھا. کاظم قزوینی عراقی ایک دن نجف گئے زیارت کے لیے. دیکھا کہ ایک عالم ہے جو مولائے کائنات کی عظمت بیان کر رہا ہے.
بیٹھ کے غور سے عظمتوں کو سننے لگے. بلینر ہے, ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے, لیکن ذرا جہاں کس کو مولا کیا عطا کر دیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. 40 منٹ سننے کے بعد وہ پلٹ کے کہتا ہے, آئے ہائے. وہ شخص کہتے ہیں ہم نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا. جملہ سنیں گے, مریں گے تو علی کے پاس لے کیا جائیں گے. مریں گے علی کے پاس آپ گاڑی لے کے جائیں گے, یہیں چھوٹ جائے گی, بچے بیچ بھی دیں گے, گھر لے کے جائیں گے. علی کے پاس لے کے جائیں گے ولایت. ہم لے کے کیا جائیں گے, چھوڑ دیا بزنس, بیٹھ گئے نجف میں. 20 سال پڑھا ہے کانٹینیو, 20 سال, 60 سال کی عمر تک. اور ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس وقت چراغ جلتا تھا, 150 سال 200 سال پہلے کی بات ہے, چراغ جلتا تھا, سارے چراغ بجھا دیے جاتے تھے, واش روم کا چراغ جلتا تھا. اتنا بڑا ارب پتی آدمی واش روم کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. جب خادم آتے تھے کہتے تھے جاؤ سو جاؤ, تو کہتا ہے 40 سال تو سو رہا تھا. جب اجتہاد کرنے کے بعد اپنے ایران جو قزوین کا شہر تھا وہاں واپس آئے تو کہیں کچھ لکھا جائے, کچھ تحفہ دیا جائے. کیا لکھیں, بڑے بڑے علماء لکھ چکے ہیں. بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں, ایک جملہ ہے جس پر ایک کتاب لکھی انہوں نے کہ حسین کی عزا عبادت نہیں تسبیح ہے. پتہ نہیں آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. حسین کی عزا عبادت نہیں تسبیح ہے. عبادت و تسبیح میں کیا فرق ہے؟ عبادت غرض کے لیے ہوتی ہے, تسبیح میں کوئی غرض نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے ہر شے کائنات کی تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا مطلب ہر شے حسین کی عزا کر رہی ہے. کیسے کر رہی ہے؟ چرند کی عزا کا رنگ کیا ہے, پرند کی عزا کا ڈھنگ کیا ہے, سمندر کیسے روتا ہے, دریا کیسے روتے ہیں, جھرنا کیسے روتا ہے, چڑیاں کیسے روتی ہیں, جنات روتے ہیں, ملک روتے ہیں, انسان روتے ہیں. اس پہ کتاب لکھ دیا موسوعۃ الامام حسین. اندازہ ہے آپ کو؟ ایک کتاب لکھی الامام علی بن ابی طالب, علی کی عدد پہ لکھا, 110 جلد میں لکھا. وہ کیوں لکھا؟ اس میں 1000-2000 سوال جواب ہیں, جس پہ میرا کم سے کم 10 اشرا موجود ہے. کاش اگر یوٹیوب پر مل جائے آپ کو, 10 اشرا موجود ہے. اسی کتاب کے اوپر میں نے 100 مجلسوں سے اوپر پڑھی ہیں. یہ کیوں لکھا؟ کہتے ہیں علی نے کیوں کہا لوگوں سے کہ مجھ سے سوال کرو؟ اس سے کہ جب ہم کہیں گے سوال کرو, جواب ہم دیتے جائیں گے تو ہماری شخصیت میں اضافہ ہوگا, ہمارے مرتبے میں اضافہ ہوگا. اس علی کو ان نطفے کے لوگوں سے داد لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ اس کا قصیدہ اس وقت پڑھا جا رہا تھا, نہ زبان تھی, نہ کلام تھا, نہ زمین تھی, نہ زمان تھا. 110 جلدوں میں کتاب لکھ دیا. اندازہ لگائیں, وہ کتاب ہے جس کو میں لینے گیا تھا, 2 سے 3 جلدیں آئی تھیں, چاپ ہوئی تھیں. تو ہم وہ پوچھا اس کتاب کے بارے میں بتائیں, بڑی عظیم کتاب ہے. کہتے ہیں لکھتے لکھتے ان کی انگلی گھس گئی تو کپڑا باندھ کے لکھتے تھے. آپ عشق علی دیکھیں, کپڑا باندھ کے لکھتے تھے, انگلی گھس گئی تھی. اور اس کتاب میں سوال جواب اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی لائبریری کو چھانا کہ بنی امیہ نے چھپایا ضرور ہے کہیں, اور پورا پیسہ ختم ہو گیا. جب انتقال کا وقت آیا تو کفن تک کا پیسہ نہیں تھا. میں نے ان کی فیملی سے دریافت کیا ہے یہ بات, تو پلٹ کے کہنے لگے کہ ان کی بیوی نے کہا لے جاؤ عزیزو, عشق کس کو کہتے ہیں اسی جملے سے سمجھ لیجئے گا. ان کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو بہت پیسہ تھا, تم بہت غریب جا رہے ہو. تم مڑ کے کہا میں بہت امیر جا رہا ہوں, میں بہت امیر جا رہا ہوں.
یہ علماء کی قربانی ہے عزیزو، جو آپ کے پاس میٹر بڑی آسانی سے اویلیبل ہے اور آپ پڑھتے ہیں۔ تیسری کتاب لکھا فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، اردو میں آ چکی کتاب، اللہ کا شکر ہے۔ یہ واحد عالم ہے جس نے 700 صفحہ لکھا ہے خطبے پر، جس خطبے کو 2300 کتابوں سے جھٹلایا جا رہا تھا، اسے زندگی دینے والے کا نام کاظم قزوینی عراقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آئیے آج سے میں اپنے ٹاپک پہ آ جاتا ہوں۔ کچھ باتیں آج کریں گے انشاءاللہ، کل سے اس خطبے کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ لیکن ایک بات، ہم خطبہ پہلی بار نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس خطبے کو بہت پڑھا ہے، اور یہ 5-10 مجلسوں کا خطبہ نہیں ہے، لیکن سننے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں لگنا چاہیے کہ آپ کو لطف آ رہا ہے، ورنہ اپنی مجلس کا بوجھ بننا کی فائدہ ہی نہیں ہے، چونکہ خطبہ ہے شہزادی کا، اور ہر آدمی کو اس خطبے پر محظوظ ہونا چاہیے۔ جو خطبے کی بڑی عظمت ہے، کل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ صحیفہ فاطمہ کا جز ہے۔ کیوں گئے خطبہ فدق کیا ہے؟ کیوں گئے؟ شہزادی جب فدق لے لیا گیا، شہزادی نے کہلوایا فدق واپس کرو، یہاں تک کہ حضرت علی گئے مسجد میں، بیوی فاطمہ کے جانے سے پہلے حضرت علی گئے، اور حاکم وقت جس نے لیا تھا اس سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارا حق لینے والے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ سورہ حشر میں کہہ رہا ہے کہ جو رسول کی چیزیں ہو جاتی ہیں اس پر کسی کا حق نہیں ہوتا ہے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جس پہ رسول کی جو چیز ہوتی ہے سورہ حشر میں ہے، اس پہ کسی کا حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ رسول نے زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا، تم کون ہوتے ہو؟ اس نے کہا ہم جو بھی ہوتے ہیں آپ کو دلیل لانا پڑے گی۔ مولا کا جملہ سنیں گے، کاظم قزوینی لکھ رہے ہیں یہ جملہ، کہتے ہیں مجھے یقین تو نہیں تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے۔ یہ جملہ چٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ جو رسول کو کاغذ و قلم نہ دے کر قرآن کو کافی سمجھ کے گئے تھے، ہمیں یہ بھی یقین ہو گیا ان کا یقین قرآن پر بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد شہزادی کو اجازت دیا، بغیر اجازت کے شہزادی نہیں آ سکتی، جاؤ اپنا حق مانگو۔ شہزادی ام ایمن کے ساتھ مین دروازے سے آئی ہیں، اپنے اندر والے دروازے سے نہیں، تاکہ دنیا دیکھے، تاریخ دیکھے کہ رسول کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے۔ اب اس دربار کے ایٹماسفیئر کو محسوس کریں گے تو لطف بہت آئے گا۔ یہ پبلک پلیس نہیں تھا، یہ دربار تھا۔ دربار میں عوام نہیں ہوتی ہے، خواص ہوتے ہیں، حافظان حدیث، حافظان قرآن۔ ایک جملہ کہہ دوں، ایسی ایسی شخصیتیں موجود تھیں جنہیں 1400 سال سے تاریخ اپنی بیساکھی پہ چلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی ان کے درمیان میں پہنچتی ہیں، کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ادھر ادھر نہ ہوئیے گا ورنہ ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کوئی بھی احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ یہ خطبے کو جھوٹا کرنے کی وجہ یہیں پر ہوتی ہے کہ کیوں بے چین ہیں لوگ۔ جب کوئی احترام میں نہ کھڑا ہوا تو ام ایمن بلند قامت تھی، لمبا قد تھا، ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شہزادی نے خطبے سے پہلے اپنے غضب کا اظہار کیا۔ جانتے کیا جملہ کہا ہے؟ ہر آدمی بولے گا تبھی میں آگے بڑھوں گا۔ شہزادی نے پلٹ کے کہا تمہارے احترام نہ کرنے سے ہماری فضیلت میں کمی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تمہارے احترام نہ کرنے سے ہماری فضیلت میں کمی نہیں آئی، لیکن اتنا ثابت ہو گیا کہ تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
کیسے میرے باپ جیو اس گھر کا ہم پلہ نہیں ہوگا. سرے عرش بری اس گھر کا ہم پلہ نہیں ہوگا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں ہوگا. اور تو منت مانگ دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں ہوگا. عزیزو یہ ایک لفظ اور یہ میرا اپنی کھوج ہے کہ ہر جملہ بی بی کا اس خطبے میں حضرت علی کا دفاع تھا. حضرت علی کا دفاع تھا. پہلا جملہ محسوس کریں یوں اگر آپ پڑھیں گے نا تو بہت آرڈنری لگے گا. آپ کہیں گے اس میں تو کچھ ہے نہیں، مولانا اتنی تعریف کر رہے تھے. لیکن اگر آئے کاش آپ عربی گرامر جانیں، چونکہ یہاں ہوئی ہے خطابت، اور میں نے کل خطابت کی تعریف بتائی تھی آپ کو. خطابت میں جملے بہت سے لوگوں کے سر سے اڑ جاتے ہیں، ہے نا. یہاں پہ شہزادی نے جو اپنا خطبہ شروع کیا ہے، جس کو کاظم قزوینی بھی لکھتے ہیں، جس کو ابن ابی العزیز معتزلی بھی لکھتے ہیں کہ پہلا پیٹرن تھا گفتگو کا اس زمین پر. یہ پہلا طریقہ تھا جو شہزادی نے ایجاد کیا. کیا؟ حمد اللہ کی کر رہی ہیں، فضائل اپنے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جی ہیں یاد دلا دوں تاکہ جملوں کی گہرائی تک پہنچیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس گہرائی تک پہنچاؤں. یہ خطبہ کیوں دے رہی ہے؟ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ علی کی بیعت سے انکار کرنے والے، بخن بخن کہہ کے مکرنے والے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی سے زبردستی بیعت لینے والے، رسول کے گھر پہ تلوار لے کے جانے والے، زہرا کے فدق کو غصب کرنے والے، یہی تو موجود تھے نا. ان کی ساری چبھن علی سے تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آپ پہلا جملہ شہزادی کا سنیں جس میں ولایت کا چشمہ پھوٹتا ہے. پہلا جملہ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علی ما انعم. حمد اس اللہ کی ہے جس نے اس نے اپنی نعمت کو نازل کیا. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. نعمت کو نازل کیا. دیکھیے تشریح کرنے والا کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ہر کو اختیار ہے. اگر نعمت سے مراد مثال کے طور پر علم، فضل، دنیا کی چیزیں، رزق، کھانا پینا، اگر یہ ہے تو جملہ پھر غلط ہو جائے گا. اس سے کہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو ان سب سے پہلے ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ دیکھیں بات کو سمجھے ورنہ ہم پھر نہیں پڑھیں گے. بھائی توجہ کریں میری طرف. یہ وہ کہہ رہی ہے جس کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے. تو پھر یہ کون سی نعمت ہے جس نعمت پر شہزادی حمد کر رہی ہے؟ اس سے کہ سامنے قرآنی مجمع بیٹھا تھا جو یہ کہہ کے رسول اللہ کے در سے بھاگا تھا کہ قرآن کافی ہے. انہی کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ جو قرآن لے کر گئے ہو اسی میں نعمت کا تذکرہ ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ غدیری نعمت کہ جب اللہ نے کہا الیوم اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا.
نعمت سے مراد ولایت ہے. بی بی کہہ رہی حمد اس اللہ کی جس نے ولایت تم کو نہیں ہمیں دیا ہے. جی ایک بار اور صلوات پڑھیں. معذرت چاچو کہ مسلسل آغا 20-22 دن سے باہر ہوں اور مجلس پڑھنے گیا تھا تو وہ ٹھنڈا پانی پی لیا جاڑے میں, اس نے مجھے جکڑ دیا ہے. لیکن میں آیا ہوں تو اگر کھانسی آئے تو ڈسٹرب نہ ہوئیے گا, بعد تک پہنچے. بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ. الحمدللہ الذی علی ما انعم. دوسرا جملہ سنیں گے, اس طرح کا جملہ ہی نہیں آیا ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. یہ کس کے سامنے کہہ رہی ہیں؟ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ بھائی بدماشوں سے شرافت کی امید ہی نہیں ہے. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ سارے واقعے کے بعد گئی ہیں بی بی, جو ان کے ساتھ ہوا ہے زخمی حالت میں کھڑی ہیں, لیکن ذرا بلاغت تو دیکھیں میری جانیں قربانوں, ہر لفظ پر کیا گہرائی ہے. کیا کہا؟ تم دروازہ گرا سکتے ہو, گلی میں رسی ڈال سکتے ہو, مال لے جا سکتے ہو, فضل نہیں لے جا سکتے. پتہ نہیں آپ پہنچے گے. بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں, کسی عالم کو مارنے سے اس کا علم ختم نہیں ہو جاتا. آپ اس کا لباس لے جا سکتے ہو, گھر جلا سکتے ہو, اس کے سینے کا علم نہیں ختم کر سکتے, ہے نا؟ شہزادی نے کیا کہا؟ حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ولایت دیا. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے الہام کے ذریعے گفتگو کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الہام کے ذریعے ایک ہوتا ہے وحی, ایک ہوتا ہے الہام. دونوں وحی کی صورت ہے, دونوں کو وحی کہا جا سکتا ہے. وحی کیا ہے؟ یا تو اللہ ڈائریکٹ بات کرے یا جبریل کے ذریعے بات کرے. محمد مصطفیٰ سے ڈائریکٹ بات کیا. جب ولایت کا معاملہ آیا جبریل سے نہیں بھیجا, معراج پر بلا کے دیا. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. جب زہرا کے نور کی بات آئی جبریل سے نہیں بھیجا, بلا کے ڈائریکٹ دیا. وہاں بھی تو وہی کیا, خود ہی کہہ رہا ہے اوہا ما اوہا, جو ہمیں وہی کرنا تھی وہ کر دیا. اس وحی میں جبریل شامل نہیں تھے. ایک ہوتا ہے الہام, گفتگو ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن کہلواتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تم پالیسی کر کے, سیاست کر کے, چوروں کی منڈلی لگا کے, بے ایمانوں کا گروپ کھڑا کر کے, سقیفہ میں بیٹھ کر علی اور ہماری عظمتوں کو کم کرو گے. سنو جملہ, دیکھیں نا شارٹ میں جملہ کیا کہا. وَالسَّنَا, توجہ فرمائیں, لِمَا قَدَّمَا عَلَى نِعْمٍ ابْتَدَاهَا. آئے کیا جملہ ہے. اللہ کی ثنا اس بات پر ہے کہ اس نے کسی نعمت کو اس وقت تک لوگوں کو نہیں دیا جب تک کہ مجھے نہ دے لیا.
اللہ اکبر. علم پہلے ہمیں دیا پھر لوگوں کو بانٹا. عزت پہلے ہمیں دیا پھر لوگوں کو دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے شہزادی کے خطبے کے بہت سے پہلو ہیں. شہزادی خطبہ صرف اس لیے دے رہی تھی کہ جو بغیرت بیٹھے ہیں نا، بغیرت، جیسے آج بھی کچھ بغیرت ہیں، کتنا بھی سمجھاؤ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں وہ بغیرت نہیں ہے جو علی کے فضائل سے چڑھتا ہے. وہ بغیرت نہیں ہے جو خیبر و خندق سے چڑھتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ تو بغیرت ہے نا. کھائے علی کے نام پر، شیعہ علی کے نام پر، حرکت کوئی شیعہ والی نہ ہو. تو بغیرت بیٹھے تھے نا سارے. غیرت ہوتی تو علی کے ساتھ آتے. ان کی غیرت کو جگانے کے لیے دیکھیں پہلے حمد کی اللہ کی، پھر رسول اللہ کی تعریف کی، پھر مولا کائنات کی حمد کیا، پھر احکام شریعہ کی ڈیٹیل بتائی، پھر اپنے حق کا مطالبہ کیا. جب حق نہیں ملا اور جب گواہی کو جھٹلایا گیا تو حاکم کو اوقات میں لے آئی ہے. بہترین خطبہ ہے. ابھی میں آ چکے، پہلا دن ہے، یہاں تک آپ کو لے آئے ہیں. اب اگلا جملہ سنیے ذرا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو اس خطبے میں مجھے بہت سے چند جملے بہت پسند ہیں. اور جب آپ کبھی کسی وجہ سے کوئی بلا وجہ سے کہیں پھنس جائیں اور جب عزت کی بات آپ کی آ جائے نا، اس جملے کو دہرائیے. دیکھیں شہزادی کیسے آپ کو معراج پہ پہنچاتی ہیں. جملہ آپ کے حوالے ہر آدمی بولے گا، مجھے امید ہے کہ ہر آدمی بولے گا. توجہ کریں. الحمدللہ الذی. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ادھر آ جائیں. ہر آدمی بولے گا اس جملے پر. یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ شہزادی کی مظلومیت کا جملہ ہے. دربار میں کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمدللہ الذی جر العین العزت من دارنا. حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. حمد اس اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے. شہزادی کی خطابت کا جملہ سنیں. من جاء بمحبت فسقا. جو محبت کے ساتھ میرے در پہ آ گیا، عزت سے سیراب ہو گیا. جس نے میرا دروازہ چھوڑا وہ عزت کا پیاسا رہا. آئے پہنچے کہ نہیں پہنچے، جو محبت کے ساتھ آیا وہ سیراب ہو گیا. جس نے میرا در چھوڑا وہ عزت کا پیاسا رہا. کاظم قزوین لکھتے ہیں سیراب اور پیاسے میں کیا فرق ہے. آپ گھر سے پانی پی کے آئیں، کوئی پوچھے گا پانی چاہیے نہیں چاہیے، پانی چاہیے نہیں چاہیے. جو سیراب ہوتا ہے وہ بے نیاز ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی پیاسا آیا، اس سے کہا پانی پلاؤ، وہاں نہیں ملا. دوسرے سے کہا پانی پلاؤ. جو پیاسے ہوتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. دنیا یہی تو تعجب کرتی ہے، یہ علی والے علی کا در چھوڑ کے جاتے کیوں نہیں؟ ارے اتنا مل گیا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
کاظم قزوینی کا اسی پہ بلکہ قاضی نور اللہ شوستری کا مناظرہ ہے کا جملہ سنیے، اسی جملے پر حمد اللہ کی ہے۔ اگر عزت شہزادی سے ملے گی، عزت دولت سے نہیں ملے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ بہت اچھا کپڑا پہن کے، برانڈ کی چیزیں پہن کے جائیں گے تو لوگ عزت کریں گے، تماشا بنائیں گے، عزت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں بیچ میں، عزت کا تعلق نہ دولت سے ہے، نہ خاندان سے ہے، نہ مرتبے سے ہے۔ جو زہرا کا ہو گیا عزت مل گئی، جو علی کا ہو گیا عزت مل گئی۔ دلیل کیا ہے؟ 4500 ابھی بتایا صحابی ہیں 11 اماموں کے، کسی صحابی نے علی سے مکان مانگا؟ مکان مانگا علی سے؟ ہم آپ کے صحابی ہیں، 40,000 حدیثیں یاد کی ہیں، مکان دیجئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حق تو ہے نا، مکان دیجئے۔ نہیں مانگا، چونکہ مکان عزت نہیں ہے۔ عزت کا سبب ہو سکتا اچھا مکان، عزت نہیں ہے۔ لباس مانگا، یہی تو وجہ تھی۔ ان تمام 4500 صحابی میں سب سے عظیم صحابی کون ہے؟ سب سے عظیم سلمان فارسی، جو 10ویں درجے پر ایمان کے ہیں، عصمت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ثقیفہ کے بعد ان کا کام کیا تھا؟ جو علی علی سے بھاگتے ہیں، ہمیں ایسی مجلس نہیں سننا ہے جس میں نعرے لگتے ہوں۔ آپ کا تعلق عبد الرحمن کے خاندان سے ہے کیا؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی؟ مولانا بہت اچھی آپ نے مجلس پڑھی، بڑی کامیاب پڑھی، بڑا میسج تھا، ہم خیبر خندق والی مجلس نہیں سنتے۔ ارے یہ جملہ کیوں بگڑا رہے ہیں بھائی آپ کو کیا دیکھیں نا، اس کا امپیکٹ جانتے کیا ہوگا؟ یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا آپ کا، یہ جب بڑا ہوگا تو خیبر خندق کوئی بری چیز ہے، خیبر خندق کوئی بری چیز، تبھی تمہارے ابا کہتے تھے خیبر خندق مت پڑھنا، قبلہ عشرہ پڑھیے، آپ تو بس علی علی کرتے ہیں، خیبر خندق مت پڑھیے گا تو ہم آپ سے عشرہ پڑھوائیں گے۔ ہم نے کہا کروڑ دے دو، نہیں رکیں گے۔ شریعت کے لحاظ سے اگر آپ یہ جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ خیبر خندق ممبر سے نہیں پڑھنا چاہیے، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن میں آیت نہیں ہے کہ علی کے فضائل مت پڑھو۔ آپ نہیں پڑھتے ہیں نا، جاتے ہیں نا زیارت پہ، اور جایا کریں۔ عجیب عجیب شوشہ چھوڑتے ہیں سب بھائی، 10 بار زیارت کر لی قبلہ، اب زیارت پہ جانے کے بجائے وہ زیارت کا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیں، اس کو اختیار ہے، بانٹے نہ بانٹے۔ زیارت سے تو کسی معصوم نے نہیں روکا بھائی۔ نویں امام کے دور میں متوکل نے کیا شرط لگائی تھی؟ ایک کو ماریں گے، ایک کو جانے دیں گے، تو امام روکتے نا کہ جان بچانا ضروری ہے۔ یہ شوشے نہ چھوڑیں ورنہ برزخ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ زیارت مطلقہ امیر المومنین میں جا کے پڑھیں، مفاتی میں 6 زیارت ہے، اور یہ زیارت ملاؤں نے نہیں لکھی ہے، 5ویں امام نے۔ اس زیارت میں کیا کہا ہے؟ السلام علی فاتح الخیبر و خندق، سلام اس پر جو خیبر و خندق کا فاتح ہے۔ زیارت میں تو خیبر خندق ہے، آپ کے کلیجے میں درد کیوں ہو رہا؟ آپ کے کلیجے میں درد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر مرابی سے اپنا بیڑا پار لگوائیے گا۔ غلط ہے عزیزو، یہ غلط باتیں نہ کریں، پرہیز کریں ورنہ سوال ہوگا۔ دیکھیں سلمان فارسی کیا کر رہے تھے۔ ثقیفہ بننے کے بعد سلمان فارسی کا دستور تھا، جب بھی کسی منافق کو دیکھتے تھے کہتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی نے بعدا۔ اللہ اکبر، اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ عزت کی بات ہے نا، شہزادی نے کہا ہے نا کہ عزت کا چشمہ میرے دروازے سے پھوٹتا ہے، در پہ آؤ گے تو عزت ملے گی، لاٹ گمنڈری کرو گے عزت نہیں ملنے والی۔ سلمان کیا کرتے تھے؟ جیسے مسجد نبی سے گزرتے تھے منافق کو دیکھتے تھے
شور مچا دیتے، چلا چلا کہتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ 10ویں درجے پر تھے ایمان کے، وہ بتانا چاہتے تھے سقیفہ اور ہے، علی کا ذکر اور ہے۔ اتنے میں سامنے ابی ابن کعب مل گیا، یہ وہ ملعون تھا جس نے حضرت علی کو نماز جماعت سے روکا تھا، علی جماعت نہیں پڑھائیں گے، منافقین کا سردار خبیث سامنے سلمان کے آ گیا۔ سلمان نے فارسی نے کہا قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ۔ عزیزو لطف لے کے سنیں نا، لطف لے ذرا، اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ وہ چڑ گیا، جب چڑ گیا تو پھر سلمان نے جملہ رکھ دیا، کہنے لگے سچ کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ علی کے فضائل سے وہی چڑھے گا جو منافق ہوگا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں عزیزو، نظریہ بدلیں، یہ مذہب دولت کا نہیں ہے۔ یہ نہ سوچے کہ مجلس میں آئے ہیں تبرک بانٹیں گے، 1 لاکھ کا بانٹیں گے تو مولا 2 لاکھ دیں گے۔ آپ کی اوقات ہے مولا سے تجارت کرنے کی؟ یہ حسین کی عزا کر رہے ہیں کہ حسین سے تجارت کر رہے ہیں؟ میں کیا کہہ گیا؟ ایام فاطمیہ ہے، چندہ دیں گے 10,000 تو 20,000 آئے گا، آپ زہرا سے تجارت کر رہے ہیں؟ آپ کی اوقات ہے؟ یہ کانسیپٹ نہ رکھیں، غلامی کا کانسیپٹ رکھیں۔ آقا اس لائق ہے کہ اس پہ مال لٹایا جائے، جان لٹائی جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ابی ابن کعب کے سامنے دیکھیں، نظریہ دیکھیں، نظریہ دیکھیں۔ آج کے زمانے میں ظاہر بات ہے مارکیٹنگ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، جھوٹی سچی باتیں ہیں، اور ایک رات میں جوانوں کا کروڑ پتی بننے کا خواب انہیں سوسائڈ تک پہنچا رہا ہے۔ یہ مذہب کتنا سادہ ہے خدا کی قسم۔ سلمان فارسی نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے، وہ چڑھ کے کہتا ہے بڑا علی علی کرتے ہو، اپنا کپڑا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کتنا گندا ہو رہا ہے، گرد پڑی ہوئی ہے۔ اصحاب صفہ میں تھے جناب سلمان۔ صفہ کیا تھا؟ ایک چبوترا تھا جس پہ 7 لوگ سوتے تھے، مکان نہیں تھا۔ سلمان فارسی کے بعد مدینے میں مکان نہیں تھا، چبوترے پر سوتے تھے، کپڑا بھی نہیں تھا۔ ذرا دیوانگی تو دیکھیں علی کے عشق کی۔ کہا اس نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا، کہا تمہارے پاس مکان بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اچھا کپڑا بھی نہیں ہے، پھر بھی علی علی کر رہے ہو۔ سلمان نے کہا جی بے وقوف ہے، علی علی کرنے سے کپڑے سے کیا لینا دینا؟ علی علی کرنے سے مکان سے کیا لینا دینا؟ کہا نہیں ٹھیک ہے، تم تو کہتے ہو کہ علی بڑا سخی ہے، بالکل ہے، تو جاؤ مکان مانگ لو۔ علی سے کو ایک مکان دے دیں، آج کی لینگویج میں کہہ دوں، علی سے کو ایک لباس دے دیں، کچھ دنوں تو لگزری لائف جی لو، کچھ دن تو انجوائے کر لو۔ جو ایمان کے 10ویں درجے پر اس کا نظریہ دیکھیں، پلٹ کے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر میں نے علی سے مکان مانگا تو امید سے بڑا ملے گا۔ ہائے ہائے، اگر میں نے علی سے مکان مانگا امید سے توقع سے بڑا دے گا، اگر میں نے علی سے لباس مانگا ہو سکتا ہے جنت سے منگا دے۔ تو پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ ہر آدمی بولے گا پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ کہ اس لیے کہ میں علی سے وہ چیز نہیں مانگوں گا جو فنا ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، میں علی سے وہ چیز نہیں مانگوں گا جو مٹنے والی ہے، میں علی سے وہ چیز مانگوں گا جو باقی رہنے والی ہے۔ اس سے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہ اس کا نام عزت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔
तफसीरें बयां अच्छी नहीं होती, और अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा बुझ लगता हो, नबी कहते हैं उस बच्चे की बात अच्छी नहीं। अली से मुझे इज्जत मिली है जो तेरे पास नहीं है। तो ये ना सोचें कि हमारे पास दौलत है और किसी के पास दौलत नहीं है तो वो कमतर है। नहीं, कमतर वो है जिसके पास अली नहीं है। जलील वो है जो फजाइल से चिढ़ता है। वो जलील है, वाकई जलील है। नारे लगाते हैं। अब आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? ये नारे का रवाज उलमा ने रखा, नारे का रवाज हमारे आबा और अजदाद ने रखा, और मौलाए कायनात ने अपने खुतबे में कहा है कि जो आबा और अजदाद तुम्हारे अच्छी चीज़ छोड़ जाएं उसे अपनाओ वरना हलाक हो जाओगे। क्यों रखा? ये नारा लगाने वालों को कुछ लोग बड़ी अजीब सी निगाह से देखते हैं, हकीर निगाह से। डरते नहीं है कि मरने के बाद मुलाकात उसी अली से होगी। जियो भाई, अल्लाह से मुलाकात तो क़यामत में होगी ना। अल्लाह से मुलाकात क़यामत में होगी। मरने के बाद पहली मुलाकात अली से होनी है, और मरने के बाद नहीं, मौत के वक्त। देखें अली वालों को इज्जत देखें। हम दो चार मजलिसें फजाइल की पढ़ें, इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन अली के फजाइल को छिपा के नहीं, अली की फजीलतों को कुर्बान करके नहीं। करें इस्लाह। अब जरा उस बूढ़े का जवाब सुन लेना, तवज्जो फरो। उस बूढ़े का जवाब, जिसका नाम है मीसम तम्मार। ये कौन थे? खजूर बेचने वाले। छोटा सा मजदूर था, ये था मजदूर, लेकिन हिलाया बादशाहों की चूल्हे। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, मीसम तम्मार बूढ़े हो चुके थे। मौत की बात कर रहा हूँ। मौत इज्जत है। हुसैन ने ऐसा ही नहीं कहा, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। जो अली की विलायत पे मर जाए वो इज्जत की मौत है। क्या कहा? मीसम तुम्हें दरबार में लाया गया है? बोले हाँ मुझे मालूम है। तो कहा फिर? मीसम ने अपना कमीज ऊपर की चाक कर दी, नीचे कफन पहन के आए थे। कहा कफन पहन के क्यों आए हो? काली के दुश्मन से इससे कम तवक्को ही नहीं रखता। क्या बात है! अली के दुश्मन से इससे कम तवक्को नहीं रखता। अजीज़ो, जहां दुश्मन कायल हो जाए, वो भी हज्जाज बिन यूसुफ जैसा, उसके पूरी शजरे पे लानत हो। ये वो मलून है जिसने कसम खाया था कि पैदा होने वाला बच्चा भी अगर शिया है, अली का चाहने वाला है, तो नहीं छोड़ूंगा। मीसम तम्मार बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मैं वही तो कहता हूँ, जिस्म बूढ़ा हुआ था, अकीदा नहीं। हाय हाय, वो गर्दन टेढ़ी करके कहता है, मीसम मैं मारूंगा तुम्हें बाद में, लेकिन एक बात बताओ। जुमला ले गए, जो बोलेगा खुदा की कसम सुकून से सोओगे कि अली के मानने वाले हैं, मौत का कोई खौफ नहीं है। इस जुमले के बाद मौत का खौफ दूर हो जाएगा। कहा मीसम, मैंने अली वालों को बहुत मारा है, लेकिन अली वालों में खासियत देखी है। मीसम ने पूछा क्या? कि तुम अली वाले मौत का नाम सुन के मुस्कुराते क्यों हो? हाय हाय, तुम अली वाले, अल्लाहु अकबर, मौत का नाम सुनकर मुस्कुराते क्यों हो? मीसम ने कहा तेरी बेवकूफ़ी पर। उसने कहा इसमें बेवकूफ़ी क्या है? मौत तुम्हें आती है, मारे तुम जाते हो, बच्चे तुम्हारे यतीम होते हैं, क्या यही तो तेरी बेवकूफ़ी है कि हमें मौत तक पहुंचाता है? कहा क्यों?
کا قرآن میں اللہ نے کہا موت حق ہے اور رسول نے کہا جہاں جہاں حق ہے. جہاں جہاں کی سوگات بن گئی, جنت کا باغ قبر کی سوگات بن گئی. کیا بات ہوئی جب مرنے کے بعد علی سے ملاقات ہو گئی. جی نعرہ حیدری. ماشاء اللہ. نہیں ہوگا اور علی کا ذکر ہے قول نبی جھٹلائے گا کیسے. امان نقوی کسی مفتی میں اتنا ہمارے استاد کہتے تھے مجلس میں مجلس ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے موت حق ہے اور رسول کہتا ہے جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے. اور اے حجاج, کون شیعہ نہیں چاہتا کہ علی سے ملاقات ہو جائے؟ تو ہمیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے, ہم اپنے مولا سے ملاقات کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سکون و قرار دیتا ہے. واہ. علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے, غموں کا بوجھ دلوں سے اتار دیتا ہے. علی کا نام سکون و قرار دیتا ہے, غموں کا بوجھ دلوں سے اتار دیتا ہے. مگر سمجھنا یہ مومن کی شرط ہے رنگین. مگر سمجھنا یہ مومن کی شرط ہے رنگین, منافقوں کو یہ بے موت مانتے ہیں. حمد اللہ کی ہے. جب بھی کبھی مشکل میں پڑنا زہرا کا یہ لفظ ورد کرنا, تکلیف میں بھی لطف آئے گا. حمد اللہ کی ہے جس نے عزت کا چشمہ میرے دروازے سے جاری کیا ہے, جو محبت کے ساتھ میرے در پہ آ گیا وہ عزت سے سیراب ہو گیا. جس نے میرا در چھوڑا وہ عزت کا پیاسا رہا. 1400 سال سے لعنت پڑ رہی ہے, کسی ایک نے یہ نہ سوچا کہ رسول سے رشتہ ہے لعنت کیوں کریں. یہ زہرا کے جملے کی آبرو خدا نے رکھا ہے کہ مومن جب تک لعنت نہ کر لے اسے چین ہی نہیں آتا. لہذا زہرا سے وابستہ ہو جا. یہ 11 اماموں کی ماں ہے, یہ رسول کی ماں ہے. اللہ اکبر. شہزادی, دیکھیے میں ایک بات کلیئر کرتا ہوں, کانسیپٹ اپنا کلیئر رکھیں. وہ جو بت بیٹھا ہے نا اسے نکالیں, اہل بیت سے تجارت نہ کریں. غلامی کا جو شرف ہے نا اسے باقی رکھیں. مجلس کر رہے ہیں, آپ نے آج کھانا کھلایا بی بی زہرا کے نام پر, بڑی معذرت کے ساتھ میں نہیں جانتا ہوں کون کتنا مخلص ہے, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا میرے میں بھی ہو. چاول اچھا تھا, بریانی اچھی تھی, گوشت اچھا تھا, ڈانٹ دیجئے, چپ رہو جی, ڈانٹ دیجئے. بستر پہ لیٹ کے بیسنا سوچئے گا, شہزادی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تیری جو منزلت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور اگر نصیب سے ملا تو اس سے زیادہ کروں گا. بس زیارتوں پہ جائیں، کبھی اپنے کو محدود نہ کریں، کبھی حسین کے دربار میں مادیت نہ مانگیں. پیسہ مل جائے، نوکری مل جائے، گھر مل جائے، شادی مل جائے، وہ دیکھ رہے ہیں. میرے استاد کہتے تھے آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک بڑا چپتا ہوا جملہ ہے. کہتے ہیں حسین سے مانگ کے ملا تو کیا ملا. حسین سے مانگ کے ملا تو کیا ملا. اتنا کردار بلند کر دو کہ بغیر مانگے حسین دے. اور جو اگلا جملہ کہا ہے نا، کلیجے میں اترنے والا جملہ ہے، حسین سے مانگ کے ملا تو کیا ملا. اپنا کردار اتنا بلند کر دو. تو پلٹ کے کہتے ہیں حور نے حسین سے رومال نہیں مانگا تھا، حسین نے خود دیا. حور نے نہیں کہا تھا مجھے اپنے یہاں کا رومال دے دیجئے. جہاں غلامی کا شرف آ جائے، جہاں دربار میں بیٹھنے کا سلیقہ آ جائے، جہاں شہزادی کے سلسلے میں خلوص آ جائے. ہو سکتا آپ کو دولت نہ دیں، ہو سکتا آپ کو ٹوٹے مکان میں رکھیں، لیکن جو چیز ملے گی اس کا نام عزت ہے. عزت ہے. اور امام حسین نے ایسے نے کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت. اور عزت کی موت وہی ہے جو ولایت امیر المومنین پہ. شہزادی پر کیا مصیبت آئی. یہ جو ایام گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ گھر میں زہرا کے عجیب ماحول تھا. ایک طرف باپ کا سایہ اٹھا تھا، 18 سال کی صرف عمر تھی. دوسری طرف ایک بچے کا غم بھی تھا جس کا نام محسن تھا. تیسری طرف اپنے شوہر پہ ظلم ہوتے دیکھا تھا جس کے گلے میں رسیاں پڑی تھیں. چوتھی طرف اپنے شکستہ پہلو کا درد تھا. پانچویں حسنین کا تڑپنا. حسنین کا تڑپنا. کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ جب زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں ہوتی تھی تو حسنین کو بلا لیتی تھی اور دونوں کو اپنے گلے سے لا کہتی تھیں وہ کہاں چلا گیا جو تمہیں کاندھے پر بٹھا تھا. وہ کہاں چلا گیا جو دروازے پر آ کے تمہیں بلاتا تھا. اللہ اکبر. جب زہرا سلام اللہ علیہا روتی تھی تو حسنین کہتے تھے اماں آپ کو تکلیف بہت ہے. اور عزیزوں پسلیوں کا درد رونے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا، اگر وہ روئے گا تو سب سے زیادہ درد رونے پر ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں کہا تھا کہ اگر یہ مصیبت دن پہ پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی. اللہ اکبر. لیکن زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت ان کی شہادت اور موت کے بعد بھی ختم نہ ہوئی. کبھی بی بی نے اپنے لال کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے. اللہ اکبر. بس ایک منظر ہے 2-3 منٹ کا، بہت زیادہ مسائل پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے. 2 جملے ہوں جو آپ کو رلا دیں. ایک منظر ہے. وہ منظر کیا ہے؟ آیت اللہ مشکینی بڑی عجیب بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جب کربلا میں حسین گر گیا تو زہرا کو معلوم تھا کہ حسین میرے بغیر، اللہ اکبر، حسین میری آغوش میں ضرور آئے گا. اسی لیے تو میر انیس نے کہا یہ وجود ہے. کیا کہا؟ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. اللہ اکبر.
امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، ہے یہ گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اللہ اکبر۔ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ شکستہ پہلو ماں ہے، اللہ اکبر، جب دیکھا کہ کوئی میرے لال کو بچانے والا نہیں ہے تو کیا کہا، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار، اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زہرا کا وجود تھا کہ نہیں تھا۔ ایک روایت ملتی ہے مصائب الابرار میں، علامہ بحرانی لکھتے ہیں کہ جب مختار کے دربار میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، پوچھا تو نے کربلا میں کیا دیکھا؟ رولو عزیز و زہرا کے غلاموں معاف کر دینا، بہت سخت روایت ہے۔ پوچھا کہ تو نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہتے جب حسین زخموں سے چور ہو کے زمین پر آئے تو میں نے کان لا کے سنا تو حسین کہہ رہے تھے الاتش الاتش۔ میں نے کیا دیکھا کہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ میں نے کہا ظالم رسول کا نواسا ہے، پانی پلا کے ذبح کر۔ شمر نے کچھ نہ سنا۔ میں عمر سعد کے پاس گیا، یہ رسول کا نواسا ہے، الاتش الاتش کر رہا ہے، پانی پلا کے ذبح کر۔ اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو مختار میں فرات کے کنارے گیا کہ پانی لا کے اس کو پلا دیں۔ جیسے ہی میں نے مشک کو بھرا اور فرات سے پلٹا تو میں نے کیا دیکھا، سے آندھیاں چلنے لگی، زمین کو زلزلے آنے لگے، آسمان سے خون برسنے لگا۔ میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا، بس آخری جملہ ہے عزیزو، میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا، جب گر چھٹی تو کیا دیکھا، شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے، لیکن شمر کانپ رہا تھا، شمر پہ خوف طاری تھا۔ میں نے پوچھا ظالم تو نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، کانپ کیوں رہا ہے؟ کہتا جو میں نے منظر دیکھا وہ کسی اور نے نہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جب میں گلے پہ خنجر چلا رہا تھا ایک نقاب پوش تھی جو کھڑی ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، کہتی تھی میرے حسین کو ذبح نہ کر، میرے لال کو ذبح نہ کر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون